بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہیں کہ آج 21 جولائی 2026 روز منگل سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ روحانی سفر کا اختتام، شاہی ضیافت میں آنے والے عمرہ زائرین کی روانگی۔ ضیاء الرحمان خادم حرمین شریفین پروگرام کے تحت عمرہ زائرین کا پہلا گروپ اتوار کو ایک مکمل روحانی سفر کے بعد روانہ ہو گیا۔ اس دوران انہوں نے عمرے کی ادائیگی اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی زیارت کی۔ ایس پی کے مطابق یہ دورہ وزارت اسلامی امور کے ثقافتی اور تعلیمی پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد مہمانوں کے تجربات کو بہتر بنانا اور انہیں یہ دکھانا تھا کہ سعودی عرب مقدس مساجد اور اسلامی اور تاریخی مقامات کی دیکھ بھال پر کس قدر توجہ دے رہی ہے۔ شاہی مہمانوں نے دورے کے دوران مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں اسلامی اور تاریخی مقامات کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے پرتپاک استقبال، مہمان نوازی اور خدمات کی فراہمی کی تعریف کی اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ 4 سالہ حج پالیسی، 3,40,000 پاکستانی عازمین کی آن لائن رجسٹریشن۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس سال 4 سال کی حج پالیسی 2027 سے 2030 کے تحت عازمین حج کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق آن لائن رجسٹریشن کروانے والے عازمین حج کی تعداد 3,40,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 2,46,000 عازمین نے سرکاری جبکہ 94,000 نے پرائیویٹ حج اسکیم کا انتخاب کیا ہے۔ پنجاب سے رجسٹرڈ عازمین کی تعداد 1,56,000، سندھ سے 1 لاکھ جبکہ KPK میں 51,000 عازمین نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ سعودی قطری جو وزراء خارجہ ہیں ان کا رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ سے اتوار کو قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، اردن کے نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ ایس پی کے مطابق علاقائی صورتحال، دو طرفہ رابطے اور مشاورت کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کے اقامے کی 3 ماہی تجدید، نئی سہولت کا آغاز ہو گیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے تحت جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ جوازات نے وزارت افرادی قوت اور مسانت پلیٹ فارم کے تعاون سے گھریلو ملازمین کے لیے کم از کم 3 ماہ کے لیے اقامے کے اجراء اور تجدید کی سہولت کا آغاز کر دیا۔ ایس پی کے مطابق اس اقدام کے تحت کفیلوں کو اقامہ کے اجراء یا تجدید کے لیے 3 ماہ کی بنیاد پر فیس ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یاد رہے، سعودی کابینہ نے سعودی عرب میں موجود گھریلو کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کے لیے 3 ماہی سہولت دینے کا اعلان کیا تھا۔ گھریلو کارکنوں کے ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے کفیل کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے اقاموں کی تجدید 1 سال 2 سال کی بجائے 3 ماہی بنیادوں پر کروا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سہولت کمرشل کارکنوں کے لیے تھی، جس کا دائرہ اب گھریلو کارکنوں تک بڑھا دیا گیا ہے۔ خیال رہے، کمرشل اداروں کے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی تجدید وزارت محنت کے ورک پرمٹ کی مدت سے مشروط ہوتی ہے۔ ورک پرمٹ اگر 3 ماہ کا ہوگا تو اقامے کی تجدید بھی 3 ماہ کے لیے ہوگی۔ گھریلو کارکنوں کے اقاموں کی تجدید وزارت محنت کے ورک پرمٹ سے مربوط نہیں، اس لیے ان کے اقامے 1 سال یا 2 سال کے لیے جاری کیے جاتے رہے ہیں۔ نئے قانون کے مطابق انفرادی کفیل اپنے ذاتی ملازمین، گھریلو ڈرائیور، باورچی، ٹیوٹر، چرواہے اور سائقاز اس کے اقامے 3، 6، 9، 12 یا 24 ماہ کے لیے بھی جاری یا تجدید کرا سکتے ہیں۔ یہ اقدام رہائش سے متعلق خدمات کو بڑھانے، حکومتی طریقہ کار کی کارکردگی کو بہتر بنانے، ڈیجیٹل خدمات کو وسعت دینے اور سعودی عرب کی ڈیجیٹل پالیسی کے حصے کے طور پر کفیلوں اور گھریلو ملازمین کے لیے مزید لچکدار حل فراہم کرنے کے لیے جاری کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی طلباء نے انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ میں 4 ایوارڈ جیت لیے۔ سعودی طلباء کی ٹیم نے تاشقند میں ہونے والے انٹرنیشنل کیمسٹری اولمپیاڈ میں 4 ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق کیمسٹری اولمپیاڈ کے 58ویں ایڈیشن میں 92 ملکوں کے 363 طلباء نے اپنے ملکوں کی نمائندگی کی۔ ریاض جنرل ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کے علی احمد باوزیر اور نجران جنرل ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کے علی سالم الیامی نے سلور میڈل اپنے نام کیا۔ یوزڈ آئی فون خریدنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ کچھ ملکوں میں نیا آئی فون خریدنا کافی مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے ایپل برانڈ کے جو فون ہیں اس کا شوق پورا کرنے کے لیے استعمال شدہ آئی فون خریدنے کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ اگرچہ یوزڈ آئی فون خریدنے سے کافی بچت ہوتی ہے، شوق بھی پورا ہو جاتا ہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ یوزڈ آئی فون خریدنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ ڈیلی میگزین سیدتی میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس میں آئی فون یوزڈ خریدنے سے پہلے آپ کو یہ باتیں جاننا ضروری ہے تاکہ بعد میں مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
وہ آئی فون جن کا سسٹم iOS 15.2 ہے اس میں بلٹ ان سیٹ اپ موجود ہوتا ہے، جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جو پارٹس اس میں لگائے گئے ہیں وہ اصلی ہیں یا نقلی۔ یہ جاننے کے لیے آپ جو ہے ان طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ سیٹنگ کے آئیکن پر جائیں، اس کے بعد جنرل اور پھر اباؤٹ کے آپشن کو کلک کریں۔ اگر خریدے جانے والے آئی فون میں نقلی پارٹس لگائے گئے ہوں گے تو سسٹم انہیں ریڈ نہیں کرے گا۔ اس صورت میں پارٹس اینڈ سروس ہسٹری کے آپشن کو استعمال کیا جائے، وہاں مزید ڈیٹیل کے آپشن کو اختیار کیا جائے تاکہ ان جعلی پارٹس کے بارے میں معلوم کیا جا سکے جو اس میں لگائے گئے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ کون سے جو ہے آپشن اختیار کریں، خاص طور پر نئے ماڈل کے آئی فون جن میں XR، XS، XS Max جو چھوٹے فونوں کی بات کی جا رہی ہے، ان میں موجود بات سسٹم کے ذریعے آپ آئی فون میں لگی بیٹری کے بارے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرنٹ اور بیک کیمرے اور سکرین کے بارے میں بھی رپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایپل کمپنی ہمیشہ اپنے کسٹمر کو اس بات کی ہدایت کرتی ہے کہ جب بھی پارٹس تبدیلی کرنے کی ضرورت ہو تو مخصوص اور منظور شدہ سروس سینٹر سے ہی رجوع کیا جائے تاکہ وہ اصلی پارٹس جو ہیں ان کا استعمال کریں۔ ریاض ایئر لائن نے بوئنگ 787 ڈریم لائنز جو ایئر لائنز ہیں اس کا طیارے کا آرڈر بڑھا دیا۔ ایئر بس A350 1000 کی تعداد میں اضافہ۔ ریاض ایئر لائن نے جو ہے منگل کے دن جو 28 بوئنگ 787 ڈریم لائنز طیاروں کے اضافی آرڈر کی تصدیق کر دی، جو کہ 39 سے بڑھ کر جو ہے وہ 67 ہو گئے ہیں۔ فارن بورو انٹرنیشنل جو ہے شو میں اعلان کردہ معاہدے میں بوئنگ 787 جو ہے اس کی ایک مختلف قسم کے بیڑے میں شامل ہوں گے ہیں، اور ٹویٹر پر ایک بیان میں ریاض ایئر لائن نے کہا کہ توسیعی آرڈر سے ریاض کو 2030 تک 100 سے زیادہ مقامات سے منسلک کرنے کی عزائم کی حمایت ہوتی ہے۔ ریاض ایئر لائن کے CEO ٹونی ڈگلس نے ایک بیان میں کہا کہ اضافی 787 ڈریم لائن طیاریں حاصل کرنے اور 787-10 کو متعارف کروانے کا عزم 2030 تک 100 سے زیادہ انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن کی طرف ریاض ایئر لائن کے سفر میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے جو ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ ایئر لائن نے 6 اضافی ایئر بس جو ہے 350 1000 طیاروں کا آرڈر بھی دیا ہے، جس سے اس قسم کے جو طیاروں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں اسیر کے علاقے میں موسم خزاں کی روایتی بارشوں کا آغاز۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں جمعرات سے موسمی جو خزاں ہے اس کی روایتی بارشوں کا آغاز ہوا، اور یہ بارشیں اسیر میں زراعت سے متعلق سرگرمیوں کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہیں۔ ایس پی کے مطابق مقامی لوگ ان بارشوں کو علاقائی سطح پر زراعت کا اہم جزو قرار دیتے ہیں۔ مقامی طور پر اس برساتی روایت کو ایک خاص نام علب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اس سلسلے میں مقامی کاشتکاروں کو فصلوں کے لیے آگاہی فراہم کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ ماہر ڈاکٹر عبداللہ الموسیٰ نے کہا کہ بارشوں کا یہ سلسلہ برِ صغیر کے برساتی موسم کے زیر اثر آیا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ برسات اور سائرس اسٹار دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ اس اتفاقی عملیات کے نتیجے میں بادلوں کا آئیڈیل ماحول سامنے آ رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔